حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی دو آیات، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 اس کی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. قالت الاعراب آمنا، گرامیٹیکلی بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. قالت مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ آگے آپ کا فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اور جب آپ کا فاعل عاقل کی جمع مکسر ہوتا ہے تو اس وقت چوائس ہے، آپ فعل کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو قالت الاعراب آمنا، باب فعل کا جمع متکلم کا صیغہ آمنا. بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے. کل، آپ کہہ دیجئے انشاءاللہ تعالی اس کا آغاز آج سے ہو جائے گا ہمارا فعل امر کا. لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، کیوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. بدوؤں کے ایمان کی نفی کی گئی. انہیں کہا گیا کہ ایمان نہیں ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہوا، ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. پھر جو سوال پیدا ہوتا ہے ایمان ہے کیا، اس کو اگلی آیت میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے. یہ ان کے عقیدے سے متعلق، اور عمل میں ان کے کیا چیز ہوگی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا. یہ عمل میں ہوگا تو اولئک هم الصادقون، یہ ہے سچے، یعنی اپنے دعوے ایمانی میں سچے. ان آیات میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ترجمے میں جو ہرگز نہیں کا مفہوم ادا کیا، یہ صرف اس بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ گرامیٹیکلی بھی آپ کو آج انشاءاللہ تعالی ملے گا. ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے مضارع کے تغیرات، یعنی فعل مضارع جو ہے وہ اپنی شکلیں مزید تبدیل کرتا ہے. مضارع خفیف بھی ہوتا ہے اور اخف بھی ہوتا ہے. مضارع خفیف کچھ حروف کی وجہ سے ہوتا ہے، ان حروف کو کل ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ہم انشاءاللہ تعالی مضارع اخف پڑھیں گے اور وہ حروف جاننے کی کوشش کریں گے جو مضارع کو اخف کریں گے. کل آپ نے دیکھا تھا کہ ہرگز نہیں کا مفہوم ہمارے سامنے آیا تھا ایک حرف لن کے ساتھ، لیکن وہ ہرگز نہیں مخصوص تھا مستقبل کے ساتھ، یعنی ہرگز نہیں کرے گا مستقبل کے ساتھ نفی، زوردار نفی. لیکن یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، یہ مستقبل نہیں بلکہ
ماضی میں ذکر کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ لم حرف جو ہے یہ وہ ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کر رہا ہے. آج ہم اس کو باقاعدہ قواعد کے تحت دیکھتے ہیں. تو ہمارا فعل مضارع جو ہے وہ جب خفیف ہوتا ہے تو فعل مضارع کی گردان کے جو ہم نے 3 صیغے کیے تھے, 3 قسم کے صیغوں میں اسے تقسیم کیا تھا, ان تینوں صیغوں کو اپنے سامنے ذہن میں تازہ کر لیں. میں آپ کے سامنے بورڈ پر پھر آتا ہوں. وہ پہلی قسم کی صیغے ہمارے یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو, نفعلو. دوسری قسم کی صیغے یفعلانی, تفعلانی, 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 یفعلونا, تفعلونا, تفعلینا. اور تیسری قسم کی صیغے یفعلنا, تفعلنا. مضارع جب خفیف ہوا تھا کل تو آپ نے نوٹ کیا تھا جو پہلی قسم کی صیغے تھے جن پر آپ لام کلمہ پر پیش دیکھ رہے ہیں وہاں پر پیش کی جگہ پر زبر آ گئی تھی. دوسری قسم کے صیغوں میں سب میں نون آتا ہے, جب وہ خفیف ہوا تھا تو نون ڈراپ ہو گیا تھا. تیسری قسم کے صیغوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی تو یہ مضارع خفیف ہوا تھا. اور ہم نے کل حروف پڑھے تھے لن, ان, کئی, اذن, اور پھر 2 مزید حروف پڑھے تھے حتی اور لام کئی. یہ فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں. اس کی مختلف قرآنی ایگزامپلز جو ہیں ہم نے دیکھی تھیں. آج ہم مضارع اخف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. مضارع جب اخف ہوگا تو ان 3 قسم کی صیغوں میں تبدیلی کیا آئے گی, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جو پہلی قسم کی صیغیں آپ کے پاس یفعلو, تفعلو, تفعلو, افعلو اور نفعلو, ان میں لام کلمہ پر جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اس کی جگہ پر علامت سکون آ جائے گی. یفعل, تفعل, تفعل, افعل, نفعل, یہ آپ کا مضارع اخف ہو گیا. دوسری قسم کے صیغوں میں بالکل خفیف کی طرح نون ڈراپ ہو جائے گا. پھر یہاں پر ایک الف آ گیا, یہاں پر بھی الف آ گیا, اور اس یا کو پھر ہم نے کھول کے لکھ دیا. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مضارع خفیف اور مضارع اخف دونوں شکلیں ایک جیسی ہو گئیں. تو آپ کو حرف پچھلا والا جو ہے وہ بتائے گا کہ مضارع خفیف استعمال ہوا ہے یا اخف استعمال ہوا ہے. انشاءاللہ اس کی ایک آدھی ایگزامپل میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. تو دوسری قسم کی صیغوں سے نون ڈراپ ہو گیا. جو تیسری قسم کی صیغیں ہیں ان میں پھر مضارع خفیف کی طرح کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. یعنی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو تیسری قسم کے صیغے ہیں فعل مضارع کی گردان کے, وہ نارمل مضارع, خفیف اور اخف تینوں صورتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں. بالکل آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے اسم کی جو 3 حالتیں پڑھی تھیں, وہ جو مبنی اسماء تھے وہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے تھے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جو آپ کی دوسری قسم کی صیغے ہیں اس میں آپ کا نارمل مضارع میں نون آتا ہے, جبکہ مضارع خفیف اور مضارع اخف میں نون نہیں آتا. یعنی اس طرح 2 شکلیں بن گئی اس کی, بالکل اسی طرح جس طرح غیر منصرف اسماء جو ہیں وہ 2 شکلیں اختیار کرتے تھے. پھر پہلی قسم کا صیغے جو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ نارمل مضارع میں اس پر لام کلمہ پر پیش آتی تھی, خفیف ہوا تو لام کلمہ پر زبر آ گئی, اور اخف ہوا تو لام کلمہ پر علامت سکون آ گئی. تو بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے منصرف اسماء تھے ان کی حالت رفع, نصب اور جر تینوں حالتوں میں مختلف شکل تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے حروف ہیں, کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مضارع اخف ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کل کچھ حروف مضارع پر داخل ہوئے تھے اور انہوں نے مضارع کو خفیف کیا تھا, اسی طرح آج بھی ہم کچھ حروف کا مطالعہ کریں گے جو مضارع کو اخف کریں گے. اس میں پہلا حرف جو ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے لم. لم بالکل اسی طرح جس طرح حرف لن کا استعمال ہوا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ حرف لن کے اپنے کوئی معنی نہیں تھے, لیکن جب وہ مضارع پر داخل ہوا تو 2 طرح کی اس نے معنوی تبدیلی پیدا کی, زوردار نفی پیدا کی اور مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیے. لم کے بھی اپنے کوئی معنی نہیں ہے, لیکن جب یہ مضارع پر داخل ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح 2 طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے, زوردار نفی پیدا کرتا ہے, یہاں تک تو بالکل اس کے برابر بات چل رہی ہے. لیکن دوسری بات جو ہے زمانے کے اعتبار سے یہ مضارع کو ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے.
لن زوردار نفی زمانہ مستقبل کے ساتھ، لم زوردار نفی زمانہ ماضی کے ساتھ. ٹھیک، جیسے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. یفعلو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. لا یفعلو وہ نہیں کرتا یا وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ سمپل مضارع کی نفی ہوئی ہے. لن یفعلا وہ ہرگز نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرق اس میں. اور آج جو ہم نے لم پڑھا ہے، پہلی بات تو نوٹ کریں کہ یفعلو سے پہلے جب لم داخل ہوگا تو پہلی قسم کسی کی ہے، اس میں علامت سکون آ جائے گی. لم یفعل اس نے ہرگز نہیں کیا یا اس نے کیا ہی نہیں، یعنی مطلقاً نفی ہوگی زمانہ ماضی میں، اس نے ہرگز نہیں کیا. اب دیکھیں ما فعل اس نے نہیں کیا، یہ سمپل نفی ہے. آپ نے ماضی کے ساتھ اس کو ادا کیا، ما فعل اس نے نہیں کیا. لیکن اگر آپ زوردار نفی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر مضارع سے پہلے آپ لم کو استعمال کریں گے. لم یفعل اس نے کیا ہی نہیں. تو یہ پہلا حرف ہے جو مضارع کو اخف کرتا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، آپ کے جو مادے ہیں غیر سی افعال، خاص طور پہ اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. قاف واو لام باب نصرہ سے استعمال ہوگا. اس کا ماضی مضارع قوالا سے قالا، اور پھر یقولو سے یقولو. قالا یقولو. اب یہ سیکھے جو ہے، یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا. اس نے کہا ہی نہیں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. یقولو وہ کہتا ہے وہ کہے گا، اس نے کہا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس سے پہلے جب آپ حرف لم کا اضافہ کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی ساکن ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح سمجھ چکے ہیں پچھلے دنوں میں کہ جب بھی کسی جگہ پر دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ساکن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور زور پھر کس پر چلتا ہے؟ کمزور پر. اور کمزور کون ہے؟ حروف علت. حرف علت جو ہے وہ کمزور ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ واو ڈراپ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے آ جائے گا لم یقل. اس نے کہا ہی نہیں. اب میں نے کہا ہی نہیں، یہ آپ سیکھا بنانا چاہتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ لم اقل. لم اقل. تو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا کرتا بھیجا تھا اپنے بھائیوں کے ہاتھ پہ، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب بینائی واپس آئی ہے تو اس وقت جو انہوں نے الفاظ کہے تھے قال ابوہم کہ لم اقل لکم، لم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ اب یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ یہ زوردار نفی جو ایکسپریشن کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آپ کے سامنے آئے گی. کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ تو لم اقل وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. تو پوائنٹ نوٹ کرنے والا صرف یہ ہے کہ جب آپ کا غیر صحیح فعل اور اس میں خاص طور پہ اجوف، ایگزامپل آپ کے سامنے آئی ہے، اور ناقص بھی، جب بھی یہ استعمال ہوں گے تو حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. ناقص کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں میں. مادہ ہے میرے پاس، دیکھیں حمزہ تا یا.